پیارے بچوں، السلام علیکم. ہوپ یو آر آل فائن. دس از سبجیکٹ سائنس فار کلاس 7th. ٹاپک از ڈیفیشنسی ڈیزیز. آپ نے لاسٹ ویک پڑھا اباؤٹ بیلنسڈ ڈائٹ. وہ آپ یاد کیجیے کیا پڑھا تھا. بیلنسڈ ڈائٹ وہ ڈائٹ ہے دیٹ کنٹینز آل دی نیوٹرنٹس ریکوائرڈ نیوٹرنٹس ان گڈ اماؤنٹ ان دا ریکوائرڈ اماؤنٹ. یعنی ایسا ڈائٹ جس میں تمام نیوٹرنٹس ہو. ایک تو سارے نیوٹرنٹس موجود ہوں اور دوسرا ان نیوٹرنٹس کی مقدار جو باڈی میں چاہے وہ برابر ہو، نہ کم نہ زیادہ. تو ڈیفیشنسی ڈیزیز جو ہے ریلیٹڈ ہے انہی نیوٹرنٹس سے. جو کمپوننٹس آف فوڈ نیوٹرنٹس ہم نے لاسٹ ویک پڑھا. کیسے ریلیٹڈ ہے میں آپ کو بتاؤں. ڈیفیشنسی ڈیزیز آر دوز ڈیزیزز which occur due to lack of nutrients over a long period of time. Lack of one nutrient or more than one. یعنی یہ ڈیزیز، اس کی یہ جو بیماری ہے ڈیفیشنسی ڈیزیز، کسی ایک نیوٹرنٹ کی کمی کی وجہ سے باڈی میں یہ ڈیزیز، یہ بیماری لگ سکتی ہے. تو اب ان کی الگ الگ قسمیں ہیں. دیر آر ویریس کائنڈس آف ڈیفیشنسی ڈیزیزز. ایچ ڈیزیز از ریلیٹڈ ٹو اے پرٹیکولر ڈیفیشنسی آف اے پرٹیکولر نیوٹرنٹ. ایک تو ایک بچہ، زیادہ تر بچوں کو ہی میں بار بار کہتا ہوں نیوٹرنٹس کی زیادہ ضرورت ہے کیونکہ گروئنگ ایج ہے، انرجی زیادہ چاہیے. سو وی ول کنسیڈر اے پرسن، لیکن فوکس زیادہ آف لوگوں کی ایج پر ہے. یعنی آپ لوگوں کو زیادہ اس کی ضرورت ہے ٹو اوائڈ ڈیفیشنسی ڈیزیز. ایک تو آپ فوڈ جو کھاتے ہیں یہ کم ہو. اٹ از ناٹ انف ٹو سیٹسفائی یور ایپیٹائٹ. اور دوسرا اس میں کسی ایک پرٹیکولر نیوٹرنٹ کی کمی ہو. یہ دونوں صورتیں جو ہیں یہ اگر بہت زیادہ لانگ پیریڈ آف ٹائم ایسا ہی چلتا رہے، سو اے پرسن اور اے چائلڈ may suffer from deficiency disease. جیسے باڈی میں ہم اس کو کہیں گے ڈس آرڈر بھی، ڈیفیشنسی ڈیزیز بھی. ایک نیوٹرنٹ کی کمی یا ایک سے زیادہ نیوٹرنٹ کی کمی کی وجہ سے یہ ہو سکتا ہے. اگر کسی بچے کو پروٹین نہیں مل رہا ہے، فوڈ تو کھاتا ہے لیکن پروٹین جو اماؤنٹ آف پروٹین اس کی باڈی میں ضرورت ہے وہ اس کو برابر نہیں مل رہا ہے. ہی اور شی میں فیل ویک. گروتھ جو ہوگا اسٹنٹڈ ہوگا، ریٹارڈیڈ گروتھ، یعنی گروتھ نہیں ہوگی. سویلنگ آف فیس باہر نکل جائے گا. یہ جو ہے نا سکن کلر چینج ہوگا جو نیچرل کلر ہے. اور ہیئر جو بال ہے اس کی ڈسکلریشن ہو جائے گی. ڈائریا ہوتا ہے اور بھی سارے مسائل. یعنی اوورآل ہم کہیں گے یہ بچہ، اس کا گروتھ آگے نہیں بڑھے گا اور کمزوری دور سے نظر آئے گا کہ اس کی جو ہے نا باڈی اسٹرکچر میں کمی محسوس ہو جائے گی. اگر کسی بچے کا دونوں کاربوہائیڈریٹ اور پروٹین دونوں کی کمی ہے، بوتھ نیوٹرنٹس آر لیکنگ اوور اے لانگ پیریڈ آف ٹائم، تو ایسے میں کیا ہوگا؟ پورا گروتھ اسٹاپ ہو جائے گا ایک دم سے. ایک ہو گیا ریٹارڈیڈ گروتھ ہوگا لیکن بہت کم. لیکن دونوں ایک کمبینیشن ہے. اگر دونوں ڈیفیشنسیز ہے ایک ساتھ کاربوہائیڈریٹ اور پروٹین کی، تو ایک دم گروتھ سٹاپ ہو جائے گا. یہ ایسے پرسنز، ایسے بچے بہت ہی ویک، بہت ہی تھن نظر آتے ہیں. اور ایون سم ٹائمز اتنے کمزور کہ ایک جگہ سے موو نہیں کر پائیں گے. دے کین ناٹ موو اور اسٹینڈ، اپنے پیروں پہ کھڑا بھی نہیں ہو سکتے. ایسا ہوتا ہے کہ جب فوڈ میں نیوٹرنٹس کی کمی ہو.
تو اس ٹیبل میں آپ دیکھیں گے each deficiency of a particular nutrient is related to the disorder or deficiency disease. سب سے پہلے وٹامن اے، آپ نے پچھلی کلاس میں بھی شاید پڑھا ہو، ڈیفیشنسی اگر اس کی ہو وٹامن اے کی، تو باڈی میں جو ڈس آرڈر، جو ڈیفیشنسی ڈیزیز ہوگا وہ آنکھوں کا ہوگا، لاس آف ویژن، نائٹ بلائنڈنیس، یعنی یہ تو پوری آنکھوں کی روشنی ختم ہو سکتی ہے. سمپٹمز اس کے کیا ہے، کیونکہ یہ تو ایک ساتھ نہیں ہوگا، دھیرے 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 اب ان سمپٹمز کو ہم پہچان سکتے ہیں اور جلدی کریکشن کر سکتے ہیں، اس کو روک سکتے ہیں. کیسے؟ جب آپ کو محسوس ہوگا پور ویژن کہ دھندلا دکھائی دے رہا ہے، یعنی ڈارکنیس میں تو ٹوٹلی لاس آف ویژن، جس کو نائٹ بلائنڈنیس کہتے ہیں، یا خدا نہ خاصہ کمپلیٹ، سم ٹائمز کمپلیٹ لاس آف ویژن، دن میں بھی رات میں بھی. اور اگر وٹامن B1 کی کمی ہو، آپ کو تو پچھلی کلاس میں بتایا تھا، وٹامن BA تو بی کمپلیکس ہے، اس میں بہت سارے وٹامنز ہیں، ان کا کلیکٹو نیم ہے بی کمپلیکس. اس میں جو پہلا ہے وٹامن B1، اس کی کمی کی وجہ سے بیری ایک ڈیزیز ہے، ڈس آرڈر ہے، وہ ہو سکتا ہے. اس کے سمپٹمز کیا ہے؟ اس کی علامتیں ہیں ویک مسلز، کمزور مسلز اور لٹل انرجی، بہت کم ہمتی، بہت کم طاقت کسی کام کو کرنے میں. انسان کا جو قوت چاہیے وہ قوت بالکل محسوس نہیں ہوگی. اور وٹامن سی، اگر وٹامن سی کی کمی ہو تو اس کا بھی ایک ڈیزیز ہے جس میں گمز بلیڈ کرتے ہیں، آپ کے جو ہے مسوڑے، یہ ان میں بلیڈنگ ہو جائے گی. اور اگر خدا نہ خاصہ کہیں زخم لگے گا باڈی میں تو یہ جلدی ٹھیک نہیں ہوگا، یعنی زخم بھی ٹھیک نہیں ہوگا اگر وٹامن سی کی کمی ہو. اسی طرح وٹامن ڈی، اگر اس کی کمی ہو باڈی میں، اس کی ڈیفیشنسی ہو، یعنی ایسے فوڈس ہم نہیں کھاتے ہیں جس میں وٹامن ڈی ہے، تو اس کی وجہ سے ڈس آرڈر ہوگا، اس کو ریکٹس کہتے ہیں. اس میں بونز جو ہے، ہڈیاں بہت صاف بن جاتی، بہت کمزور ہو جاتی ہیں، یعنی ایزیلی بریک ہوں گی. پھر کیلشیم، اگر کیلشیم کی کمی ہے، ایک منرل ہے، اگر اس کی کمی ہے تو اس میں بون اور ٹیتھ یہ جلدی ڈکے ہو جائیں گے. اس کے سمپٹمز ہے ویک بونز، یا جس میں ہم دیکھتے ہیں اکثر دانتوں میں جو ہے کیوٹی بن جاتی ہے، ڈکے ہو جاتی ہیں، سڑ گل جاتی ہیں جلدی. اسی طرح آئوڈین ایک منرل ہے، اس کی کمی کی وجہ سے ایک ڈس آرڈر ہوتا ہے، اس کو کہتے ہیں گوئٹر. اس میں جو نیک میں جو گلینڈ ہوتا ہے یہ بڑا اپیئر ہوتا ہے، بہت بڑا، یعنی اس کا سائز بڑھ جاتا ہے. اور مینٹل ڈسیبلٹی بھی ہوتی ہے بچوں میں آئوڈین کی کمی کی وجہ سے. پھر اگر آئرن کی کمی ہو باڈی میں تو اس میں انیمیا ہو سکتا ہے، بلڈ لیسنس جس کو کہتے ہیں، یعنی جسم میں خون کی کمی، اس میں تو ویکنیس آتی ہے. دس از آل فار ٹوڈے. اچھا، لاسٹ میں بتاؤں گا کہ ایسی ڈیفیشنسی ڈیزیز کو ہم پریونٹ کیسے کر سکتے ہیں. تو سمپل ہے، بیلنسڈ ڈائٹ اس کے لیے چاہیے، یعنی وہ ڈائٹ جس میں یہ ساری نیوٹرنٹس جو ہے وہ اس میں ہوں، اور ایسے ڈائٹ لینے سے ڈیفیشنسی ڈیزیز کو دور کیا جا سکتا ہے. تھینک یو.